بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ اہل اسلام کی کثیر تعداد حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بہت بڑی بنیادی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اہل اسلام کی اکثریت حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کس غلط فہمی میں مبتلا ہے، اس غلط فہمی کی جانب میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائیں۔ یاد رکھیے، اہل سنت ہوں یا اہل تشیع، دیوبندی ہوں یا بریلوی، اہل حدیث ہوں یا اہل کتاب، ان مسلمانوں کی عوام الناس میں سے ایک بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے ترک اولیٰ کی وجہ سے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا تھا۔ یعنی سادہ لفظوں میں یہ عرض کروں کہ اہل اسلام کی کثیر تعداد یہ سمجھتی ہے کہ جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے حضرت آدم کو منع کیا تھا، چونکہ جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کے منع کرنے کے باوجود اس درخت کا پھل کھایا تھا، اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین کی طرف روانہ کر دیا۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کا دقت سے مطالعہ فرمائیں اور اس کے الفاظ و معانی پر غور کریں تو یہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس ترک اولیٰ کی وجہ سے جنت سے نکال کر زمین کی طرف نہیں روانہ کیا تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا اللہ کے فیصلوں میں سے اور طے شدہ امور میں سے ایک طے شدہ امر تھا، جس پر دلیل میں کسی تاریخ اور حدیث کی کتاب کا سہارا لینے کی بجائے اللہ کے کلام سے ہی مدد لیتے ہوئے آپ کے سامنے اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا ترک اولیٰ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے طے شدہ معاملات میں سے ایک طے شدہ معاملہ تھا۔ یاد رکھیے، وہ حضرت آدم جن کے بارے میں اللہ نے ان کی تخلیق سے پہلے ارشاد فرما دیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق شروع دن سے ہی زمین کے لیے ہوئی تھی، نہ کہ جنت میں مستقل رہنے کے لیے۔ اور یہی حضرت آدم علیہ السلام جب ترک اولیٰ کرتے ہیں تو ان کی اس ترک اولیٰ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات دیے۔ آدم علیہ السلام کو ان کے پروردگار کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے کچھ کلمات ملے، فتاب علیہ، کہ جن کلمات کی بدولت اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم۔ مزاج قرآن سے آشنا لوگ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ترک اولیٰ کے بعد توبہ کرنا، مخصوص کلمات کے ذریعے سے ان کا توبہ کرنا اور پھر ان کی توبہ کا قبول کیا جانا، یہ واضح ہے۔ اب جب توبہ کی آدم علیہ السلام نے اور ان کی توبہ قبول ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے پھر فرمایا، آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ اب ہم نے آدم سے کہا کہ پس تم سب کے سب یہاں سے نیچے اتر پڑو۔ اب یہ اتارا جانا دراصل اس ترک اولیٰ کی وجہ سے نہیں تھا۔ اگر ترک اولیٰ کی وجہ سے ہوتا تو پھر کسی صورت میں بھی انہ هو التواب الرحیم کی لفظیں نہ ہوتی اور نہ ہی فتاب علیہ کی بشارت ہوتی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین کی طرف اتارا جانا دراصل انی جاعل فی الارض خلیفہ کی دوسری تصویر تھی۔ امید کرتا ہوں اس مختصر سی گفتگو سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر اتارا جانا ترک اولیٰ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ ان کے طے شدہ امور اور مقدرات میں سے تھا۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.